قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں ہم نے بار بار پڑھا کہ مکی دور کے آخر میں مشرکین اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اے محمد واقعی تم استقامت کا پہاڑ ہو، ہم نے بہت تشدد کیا، ہم تمہیں تمہارے مشن سے ہٹا نہ سکے، لالچ دی لیکن ہم تمہیں خرید نہ سکے۔ اب کب تک جھگڑا رہے گا؟ جھگڑا ختم کرو، ہمارے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لو، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ مضمون بار بار آیا ہے قرآن مجید میں، بار بار اس پیشکش کو رد کیا گیا، لیکن سورہ کافرون اس موضوع پر کلائمیکس ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم اللہ کو مانتے ہو، بڑے جی کا گاڈ اسی کو مانتے ہو، لیکن تمہارا اللہ اور ہے، میرا اللہ اور ہے۔ تمہارے اللہ کی تو بیٹیاں بھی ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، میرے اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا ہوں، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرا اللہ اور ہے، تمہارا اللہ اور ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین۔ روشن خیال دانشور اس آیت کو رواداری کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، قرآن کہتا ہے آپ ہر ایک کو برداشت کریں، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ سیاق و سباق دیکھیے، رواداری نہیں ہو رہی، اعلان بیزاری ہو رہی ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ بیزاری ہے، علیحدگی ہے، رواداری نہیں ہے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر اور سورۃ اللہب دونوں میں پیشن گوئیاں ہیں، ایک مثبت پیشن گوئی اور ایک منفی پیشن گوئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آئے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ فوج در فوج، پورے کے پورے قبیلے ایک ساتھ دین اسلام قبول کریں گے، دین میں داخل ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے گا اس کے شکر کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیے گا۔ ابوبکر صدیق اس صورت کو سن کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے فتح آئے گی۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن مکمل ہوا اور اب اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے گا اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے بخشش مانگیے گا کہ اس پوری جد و جہد کے دوران جو بھی کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی، ساتھیوں سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش مانگیے گا۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ
توبہ قبول کرنے والا ہے، نظر کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، اس میں بھی پیشن گوئی ہے لیکن منفی پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو بددعا دی تھی ابو لہب نے ایک موقع پر، جب آپ نے کوئی صفوں پر چڑھ کر آواز دی تھی کہ آؤ یا صباحا، آ جاؤ، ایک خاص اعلان ہے۔ لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ صادق الامین ہے۔ کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بدبخت ابو لہب نے کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، تم نے بھی اس کام کے لیے یہاں پر بلایا تھا۔ اللہ نے سورہ لہب نازل کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب محفلوں میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کہتا تھا کہ تم تو نہیں ٹوٹے، محمد نے تو یہ کہا تھا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تم تو نہیں ٹوٹے، مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ پر تھوکنے کی کوشش کی تھی بدبخت نے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، دھمکی، اللہ نے بددعا کی تھی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سے اس کی نسبت طے تھی، آ کے نسبت بھی توڑی اور گستاخی بھی کی۔ شام سے واپس آ رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے، ضرور میرا برا حشر ہوگا، تو اس نے کہا تھا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ڈر مجھے کوئی دندہ نہ کھا جائے۔ لوگوں نے کہا مت ڈرو، لٹایا، اس کے گرد لکڑیاں جمع کی، لکڑیوں کو آگ لگا دی، کہا کہ اندر آرام سے سوتے رہو، اب کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک جو ہے وہ شیر آیا اور چھلانگ لگا کر لکڑیوں کے اوپر سے گزرا، اس بدبخت کو چیرا پھاڑا اور چلا گیا۔ پہلا ہاتھ اس طرح سے ٹوٹ گیا ابو لہب کا۔ دوسرا بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا، اپنے باپ کا دشمن ہو گیا، باپ سے جدا ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور برباد ہوا۔ جب مرا ہے تو اس قدر بدبو تھی کہ کوئی شخص اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر حبشی غلاموں کو بلایا گیا، انہوں نے پھندا ڈال کے اس کی لاش کو گھسیٹ کے جا کے پھینک کر آئے ہیں جنگل کے اندر۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آیا، اور نہ وہ ساری کمائی جو اس نے کی، جو بھی سازشیں کرتا رہا، نہ وہ فائدہ مند ہوئی اور نہ اس کا مال اس کے کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب داخل ہوگا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے۔ لہب کہتے ہیں انگارے کو، بڑا خوبصورت تھا، بڑا سرخ رنگ تھا اس کا، تو اس کا نام ہو گیا تھا ابو لہب، انگارے والا، لیکن اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، مشرکانہ نام۔ وہ نام اللہ نے قرآن میں اس کا لکھا ہی نہیں۔ واحد بدبخت ہے اللہ کے رسول کے دور کا جس کا نام قرآن میں آیا، ورنہ اور کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ پڑوسی تھا، سگا چچا تھا، جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے رسول کو ٹارچر کیا ہے، ان کے کھانے کی ہنڈیا میں گندگی ڈالتا تھا، ان کے دروازے پر کانٹے رکھ دیتا تھا بدبخت، ان کے پیچھے پیچھے جا کر شور کرتا تھا ان کی بات مت سننا، یہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب ہے، انگارے والا ہے، یہ ایسی آگ میں گرے گا جو کہ انگاروں والی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بہت زیادہ اٹھائے پھرتی ہے ایندھن۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی ایندھن کے طور پر، اور دوسرا لگائی بجھائی بہت کرتی تھی، آگ بہت بھڑکاتی تھی۔ فرمایا اس کی بیوی ہے، وہ بہت زیادہ اٹھانے والی ہے ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی۔ مری اس طرح سے ہے کہ جنگل سے لکڑیوں کا ایک گٹھا لا رہی تھی، اس میں جو رسی تھی وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اور جو لکڑیوں کا گٹھا تھا وہ پیچھے ہو گیا، پھندا لگ گیا اور جہنم واصل ہو گئی۔ فرمایا کہ اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی۔ سورۃ الاخلاص جوڑا ہے سورۃ الکافرون کا۔ اللہ کے رسول اہم سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسرے میں سورہ اخلاص، فجر کی سنتوں میں، طواف کے بعد کی 2 رکعت میں۔ وجہ کیا ہے کہ سورۃ الکافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں جن کی کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔
اور میں جس کی کر دوں تم اس کی نہیں کرتے۔ اب کافروں نے پوچھا کہ اپنے رب کے اوصاف بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، بڑی عظیم صورت، توحید فی الذات کے موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس، درجے میں 1/3 قرآن کے برابر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو بالکل یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ الصمد کہتے ہیں ایسے سردار کو کہ لوگ اس کے پاس آئیں اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے، وہ کسی کے پاس نہ جائے۔ یا ایسا پہاڑ جو بڑے بڑے لشکروں کو پناہ دے دے اپنے دامن میں۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔ تم تو ایسے اللہ کو مانتے ہو کہ فرشتے اس کی اولاد ہیں، عیسائی ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس کی اولاد ہیں، یہودی ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ جو ساری رات حضرت یعقوب سے لڑتا رہا، کشتی کرتا رہا اور جیت نہیں سکا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اس نے یعقوب سے کہا کہ یعقوب مجھے جانے دو، بس اب صبح ہو گئی ہے۔ تو یعقوب نے کہا کہ اچھا پہلے مجھے برکت دو پھر جانے دوں گا۔ جب اللہ نے برکت دی تو پھر یعقوب نے اللہ کو جانے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ گستاخیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تفاسیر میں آپ کو یہ سارے ان کے بیانات، یہ گمراہ کن باتیں مل جائیں گی۔ فرمایا میرا اللہ ایسا نہیں ہے، میرا اللہ بالکل یکتا ہے، میرا اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے برابر کا نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک جماعت کے امیر بنائے گئے، نماز پڑھاتے تھے۔ اس پوری مہم کے دوران ہر رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھتے، آخر میں سورہ اخلاص پڑھ دیتے۔ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ عجیب آپ نے ہمارا امیر بنایا، ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے ہیں اور آخر میں سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں۔ کہا کہ جا کے اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بتاؤ کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ جا کر بتایا تو کہو، اللہ کے رسول نے کہا جا کے اس سے کہو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ تو جو سورہ اخلاص سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ نہ کیسے قرآن پڑھے؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک قرآن کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت سے محبت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑے عظیم تحفے دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کا آغاز بھی دعا سے کیا اور قرآن کا اختتام بھی دعا پر کیا۔ دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں ہدایت دے دی۔ اب اس ہدایت کی حفاظت کے لیے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں، ہر قسم کے شر سے بچ جائیں، اللہ نے یہ 2 صورتیں آخر میں دے دی۔ سورہ فلق ان شرور سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے کہ جو باہر سے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور سورۃ الناس ان شرور سے ہمیں بچاتی ہے جو اندر سے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ پس منظر ان صورتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک لڑکا یہودی آپ کے ہاں آتا تھا، کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ مجھے کچھ اللہ کے رسول کے بال لا دو۔ اس نے آپ کا کنگا کیا، کچھ بال کنگے میں آ گئے، لا کے اس نے لبید کو دے دیے۔ لبید نے ایک موم میں جو ہے وہ ان بالوں کو لپیٹا اور اس کے بعد 11 سوئیاں موم میں چبھو دی، اور اس کے بعد اوپر سے دھاگا باندھا اور دھاگے میں 11 گرہ لگا دی، اور پھر ایک کھجور کے خوشے میں یہ ٹوٹکا رکھ کر اور ایک جگہ کنویں کے پاس جا کے دفن کر دیا۔ اب اللہ کے رسول کو بخار سا محسوس ہونے لگا، اور آپ کوئی کام کر لیتے لیکن بھول جاتے، پتہ نہیں میں نے کیا کہ نہیں کیا، بار بار پوچھتے رہتے۔ تو ایک دن 2 فرشتے آئے، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟
اس نے کہا کہ ان پر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ کہا کہ اچھا، اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے پوچھا، کہا کہ وہ جادو کا ٹوٹکا فلاں جگہ ہے، وہاں سے منگوا لیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس میں 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ٹوٹکا وہاں سے نکال لائے، اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل ہوا اور آپ اس جادو کے اثر سے نکل آئے۔ بلایا لبید بن عاصم کو، اس نے ایک بال جرم کیا، آپ نے معاف کر دیا، اس نے میرے ساتھ ذاتی طور پہ زیادتی کی، میں معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ دونوں صورتیں اور ایک روایت میں ہے کہ آخری تینوں صورتیں، آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیرتے تھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا انسان کو شرور سے محفوظ رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے نبی یوں دعا کیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو بھی بنائی ہے، جو کچھ بنایا اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، میں اس کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو بہت زیادہ پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے اور حسد کی وجہ سے کوئی اقدام کرنے پر تل جائے، تو میں اس کے شر سے بھی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس، قل، اے نبی یوں دعا کیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، اس حصے کے 2 ترجمے ہوں گے، چاہے وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ بعض انسان بھی شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور آ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ جاتے ہیں، تو چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہو۔ یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، یعنی جنوں کے سینوں میں اور انسانوں کے سینوں میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تقبیل کرا دی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے آخری پیغام آپ سے یہی ہے، جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا میرے بیان میں بھی، کہ اس وقت ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ انتہائی خراب سے خراب ہو رہے ہیں، آگے بھی کوئی حالات اچھے نظر نہیں آتے۔ سچی توبہ کی ضرورت ہے، سچی توبہ کی، انفرادی توبہ بھی کریں، طے کریں آج اس محفل میں کہ انشاءاللہ جہاں میرا اختیار ہوگا وہاں پر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگوں گا اور پھر دوبارہ نیک رستے پر چل پڑوں گا۔ اجتماعی توبہ بھی کیجیے، ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس جماعت پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جماعت صحیح طریقے پر کام کر رہی ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو کل کہہ سکیں اللہ تیرے احکامات کے حوالے سے بہت بڑی بے وفائی ہو رہی تھی، تیری شریعت کے حوالے سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی تھی، اے اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں وہاں تک عمل کر رہا تھا، جہاں اختیار نہیں تھا وہاں پر میں عمل کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ توبہ ہے تو ہماری باقی عبادات میں بھی روح ہے، ورنہ پھر ہماری باقی عبادات صرف نمائشی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے آ کے مسجدوں میں جھک رہے ہوں، کاروبار میں اللہ کے نہ مان رہے ہوں، گھروں میں ڈرامے فلمیں بیہودیاں بھی چل رہی ہوں، شادی بیاہ میں ہندوانہ رسومات بھی ہوں، شریعت نافذ نہ ہو اور ہم چین سے گھروں پر بیٹھ کے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہوں، تو پھر ہماری بقیہ جو بھی عبادات ہیں ان میں بھی روح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات کا کوئی ہم پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو بہن بھائی بیمار ہیں، جن کا بھی ذکر ہوا اور جو بھی اس کے علاوہ ہیں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ، عبدالعظیم بھائی ہمارے اس مہینے میں فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ سید اشفاق حسین صاحب کی بخشش فرما۔ اے اللہ، زین العابدین صاحب کی بخشش فرما۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما۔ حافظ احمد یار صاحب کی بخشش فرما۔ اے اللہ، مختار حسین فاروقی صاحب کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے استاد ہیں، اے اللہ سب کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ غلطی سے کی انہیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ ہماری ٹوٹی پوٹی محنتیں قبول فرما۔ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ، کمیوں کو معاف فرما، کمیوں کو تاہیوں کو پورا فرما۔ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اس ملک میں اللہ خیر کی قوتوں کی مدد فرما۔ اس ملک میں اللہ شر کی قوتوں کو ناکام فرما۔ اس ملک میں اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ہماری بیویوں ہمارے بچوں پر رحم فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنا کرم نازل فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جوش جذبے سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں خلوص اور اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم پر اور نعمتیں اپنی جاری فرما، ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا